آج ہی ہم بات کریں گے ذرا گلگت بلتستان کی. وہاں پہ الیکشنز ہوئے ہیں اور آج الیکشنز کے فوراً بعد ہی پتہ لگا کہ جی پی ٹی آئی آگے ہے اور اس کے اوپر پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ کافی ناراض ہیں اور ان کا خیال ہے کہ الیکشن چوری کیا گیا ہے جیسے کہ 2018 میں چوری کیا گیا تھا اور اسی طرح سے ان کا دعویٰ ہے کہ چوری کیا گیا. دیکھیں یہ گلگت بلتستان کے اندر جھگڑا کرنا ایسی بات ہے کہ چوری کے بعد جو کئی چور ہوتے ہیں وہ سامان کے لوٹ جو ہے اس پہ جھگڑا کر رہے ہیں. یہ تو آپ کے ملک کا حصہ ہی نہیں ہے. تو پھر وہاں کا کلچر زبان ساری لداخ سے ملتی ہے. وہ ان کا کوئی نہ اسکرپٹ ایسا ہے جو پاکستان میں کوئی جانتا ہے، بلتی اسکرپٹ ہی الگ ہے. وہاں کی ہنزا اور نگر اور گلگت ان سب کی پرانی وہ ہیں تاریخیں ہیں. یہ ایریا ہے ہی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر جس کے مہاراجا نے اکارڈنگ ٹو دی انڈیپینڈنس انڈیا ایکٹ اپنے اسٹیٹ کو، جس طرح خیرپور یا بھاولپور کے اسٹیٹس اور سوات نے پاکستان جوائن کیا، انہوں نے انڈیا جوائن کیا تھا. اینڈ یہ اب تک میرے خیال سے پاکستانیوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مسلم پاپولیشن ہے تو اسی لیے ہمارے پاس ہونا چاہیے. ارے بھائی مسلم پاپولیشن ہے تو پہلے بنگلہ دیش کو تو کلیم کریں نا آپ. جہاں پاکستان کی موومنٹ بنی، جہاں اس کا فاؤنڈیشن تھا، جہاں جو واحد ایریا تھا پورے انڈیا میں جس نے پاکستان کے لیے ووٹ کیا 46 کے الیکشن میں. تو اس آپ سوچیے ہپوکریسی میں پوری قوم لگی ہوئی ہے کہ پی 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 الیکشن لڑ رہی تو پی ٹی آئی جیت گئی. اس سے کیا فرق پڑتا؟ آپ کے کانسٹیٹیوشن میں یہ آپ کے ملک کا حصہ نہیں ہے. اور بغیر کانسٹیٹیوشن چینج کیے ہوئے پہلے زرداری صاحب نے کچھ کر دیا، پھر لیجسلیٹو اسمبلی. کہاں کی لیجسلیٹو اسمبلی؟ وہاں تو چائنیز اپنی پرائیویٹ دکانیں چلا رہے ہیں، کاروبار کر رہا ہے. وہاں چائنا کے جو جیل خانے ہیں وہ بن رہے ہیں تاکہ فری لیبر ملے چائنیز کمپنیز کو. ایٹ دی گراؤنڈ یہ مسئلہ ہے کہ آپ ہیں کون. پہلے یہ تو طے کریں کہ آپ گلگت بلتستان کو خوشی سے 5واں صوبہ بنانا چاہ رہے ہیں. وہاں کے لوگوں کی زبانیں آپ نے ختم کر دی، کوئی بول نہیں سکتا. پورے پاکستان ایریا جو کنٹرولڈ ہے اس میں شاید ایک آدھ آدمی کشمیری زبان بولتا ہو اور کوئی آپ کو نہیں ملے گا. 1965 میں کیا مذاق بنا، 71 میں کیا ہوا، کارگل میں کیا ہوا. اب بھی بیٹھے دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں. وہ ایک کون سے فارن منسٹر ہیں آپ کے جو اپنے آپ کو بہت بڑے عرب سمجھتے ہیں کہ ڈائریکٹ شاہ محمود قریشی. ہاں وہ کسی سے کم ہے ہی نہیں. وہ ڈائریکٹ پروفٹ کی فیملی سے آئے ہیں. دھمکیاں دے رہے ہیں انڈیا کو. ارے خدا کا خوف کرو، کتنے مارٹر مارو گے؟ یو کی ناٹ فائٹ انڈیا، یو ہیو ٹرائیڈ اٹ. اب آپ چین کو ٹھیکہ دے رہے ہیں کہ آپ وہ انڈیا پہ اٹیک کریں. یہ آزاد کشمیر سے لے کے انڈیا پہ قبضہ کرنا اور انڈیا کو دھمکی دینا کہ آپ ہیں ٹیررسٹ. پوری دنیا جانتی ہے کہ ماشاءاللہ بن لادن اور یہ سارے ایمن ظواہری اور وہ طالبان کا لیڈر کیا تھا، یہ سب یہیں پلے بڑھے. اسی قسم کا آپ جس طرح سعودی عربیہ نے آپ کو ٹھڈے مار کے نکالا ہے نا، یہ آپ کا ہر جگہ حشر ہوگا کیونکہ آپ کا جھوٹ سب کو سمجھ میں آتا. اور چائنا کے آگے بھکاریوں کی طرح آپ نے اپنا ملک بیچ دیا کہ کسی اور ملک کے جیل پاکستان میں بن رہے ہیں. سر جب ان سے بات کی جاتی ہے چائنا کی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، تو اس پہ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اتنا بڑا ہم سی پیک کا پروجیکٹ بنا رہے ہیں، اس سے پاکستان کہیں سے کہیں چلا جائے گا. ابھی بھی کہہ رہے تھے عمران خان صاحب نے تھوڑے دن پہلے کہا اگر کرونا نہ آیا ہوتا تو ابھی تک ہم ایشین ٹائیگر بن گئے ہوتے. سر ایک چیز اور ہمارے یہاں نہیں مانی جاتی، وہ یہ کہ اکثر جب میں ڈبیٹ کرواتی ہوں نا تو مطلب ایک انڈین فوجی ہوں گے یا کوئی اور جیسے پاکستانی، تو وہ کہتے ہیں جی آپ ایسا کریں کہ آپ ووٹنگ کروا لیں کشمیر میں، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں بالکل یو این کی جو ریزولوشن ہے اس کے حساب سے کروا لیتے ہیں، اس کے لیے پہلے پاکستانی فوج کو باہر نکلنا ہوگا. ہاں تو نہیں وہ all کہتے ہیں civilians also. اچھا. The UN resolution says that those who did not live in the state of Jammu and Kashmir on 14th August 1947 shall vacate the areas currently occupied by the Pakistan Army, which means total civilian فوجی presence نکالے. اس کے بعد انڈین فوج ہٹے گی، لیکن سری نگر will
be protected and administered by the Indian Armed Forces. پھر ہوگا plebiscite یا referendum. plebiscite ویسے میں نے کہیں اور وہ آپس میں بات کر رہے تھے تو انہوں نے یہی کہا کہ اگر آپ نے پڑھا ہے اس کو تو اس میں لکھا ہے کہ پاکستانی جو آدمی ہے اس نے باہر نکلنا ہے. انہوں نے یہ کہا. وہ کہتے ہیں آپ نے پڑھا ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی پڑھا ہے. کہتے ٹھیک ہے باہر نکلے. ہاں ٹھیک ہے. تو آپ نکلے؟ کہتے ہیں پہلے آپ نکلے. اب وہ پہلے آپ مجھے بتائیے کتنے بے وقوفی ہیں. اسٹیپ 1 اس میں 3-4 اسٹیپس آؤٹ لائنڈ ہیں. میڈ ان سری لنکا یا جاوا کہیں وہاں سے منگوا لیجئے. جو آپ کی پوزیشن ہے دنیا میں فرینچ پروڈکٹ کی بائیکاٹ کریں گے. بتائیے ابھی پینسلین آتا ہے یا وہاں سے کووڈ-19 کی کوئی دوائی آتی, کیسے لپکیں گے سب کے سب. اور یہ ملا بیٹھے ہوئے سر وہی موبائل کے اوپر اور لاؤڈ اسپیکر جو کافروں نے بنایا ہے, مسلمانوں نے تو کچھ خاص ایجاد کیا نہیں, اس کے اوپر اپنی تقریریں کر رہے ہیں. تب شرم نہیں آ رہی ان کو. دیکھیے ان پہ بھی فتوے لگائے تھے کہ لاؤڈ اسپیکر حرام ہے, یہ شیطان کی آواز نکالتا ہے. ہماری کرتوت ماشاءاللہ نہ ہم سے سائیکل بنی ہے, یہ آرڈنری جو آپ کے لاہور میں سائیکل چلتی نا, نہ وہ بنا سکے ہم, نہ ماؤس بنا سکے, نہ ماؤس کلر بنا سکے, نہ لیپ ٹاپ, نہ بتی, نہ بلب, نہ بجلی, سوئی نہیں بناتے, کچھ بھی نہیں. آپ سوچئے کہ آج سے 200 سال پہلے زندگی آپ کی کیا ہوتی ہوگی جب فرانس اور یورپ میں انلائٹنمنٹ آ کے انڈسٹریل ریولوشن شروع ہو رہا ہے, تو آپ کی کیا حیثیت تھی. اگر مسلمانوں کے ہاتھ میں حکومت ہوتی تو ہم یہ انٹرنیٹ پہ جو بات کر رہے ہیں, کیا واز اٹ پاسبل؟ امپاسبل. وی ہیو میڈ نتھنگ. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر پاکستانیوں کو یہ پتا ہو کہ ان کی اینسیسٹری ہندو ہے یا ان میں وہ اسپریچویلٹی آئے, تو شاید ہی اپنی رسپیکٹ کرنا سیکھ لیں. ان کو یہ جو ریجیکشن آف ہندو آئیڈینٹی ہے, اس نے ان کو باولا بنا دیا. آپ 5-6 ہزار سال سے ان دریاؤں کا کھا رہے ہیں, اس کا نام سندھو ہے. انڈس ریور آپ کے ملک میں بہتا ہے, سندھ آپ کے ملک میں ہے, لیکن آپ کا ہندوستان سے کوئی تعلق نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ کہہ رہا ہے میں لکھنؤ سے آیا ہوں لیکن میں ہندوستان سے نہیں ہوں. ارے دماغ خراب ہو گیا تمہارا. ارے جانے دو, چھوڑو اپنا. تمہارے ماں باپ, ان کے ماں باپ, کوئی نہ کوئی تو ہندو ہوگا جو کنورٹ ہوا تھا مسلمان. تو ان کی رسپیکٹ کرنے میں آپ اتنی ہیٹرڈ نہ رکھیں